Here we are going to discuss impacts of nuclear weapons on international relations. We have already discussed the history as well as the principles of nuclear bomb, where we have tried to discuss the historical settings or the historical background, not in detail but in a brief way, just to connect our study with the impacts of nuclear weapons on international relations. So this lecture is specifically important for the students of strategic studies. Let's start. In the very first slide, the very first and important impact on international power structure. This is we call the impact on power, international power structure. Uh, I'm going to read this paragraph for you that the emergence of nuclear weapons has been a source of a big impact on the international power structure. Initially, the US monopoly over the atomic weapons definitely made it the most powerful nation in the world. Later on, when the USSR was also successful in wrecking the atom and in seeking the nuclear weapons, so it led to the emergence and the strengthening of a bipolarity. The the world became into two poles, bipolar, two poles, one led by USA and the other led by USSR in international arena. So with the extension of the nuclear club as a result of the entry of the what blue states, Britain, France and China, the bipolar power structure got transformed into multipolar or multipolar structure. So with the inclusion of these states, so the world became multipolar structure. So nuclear weapons acted as a determinant of the power status of the two rival blocs of powers in the era of Cold War. You are familiar with the structure of world and what happened throughout the Cold War. Need not to discuss here. Next one, a dangerous dimension to Cold War during 1995 to 90s. So in the era of Cold War, throughout the Cold War, the nuclear weapons acted as a determinant of the relations. So keep in view that our study will be focused on the relations, how they impact, how they influence the international relations here throughout the study in today's lecture. So the nuclear weapons, acted as a determinant, as a factor. Here you can determinant is a factor of the relation between the USA and the USSR. So both these two states, the major, the superpowers of the world, uh, they were dominating the world politics, USA and USSR. So nuclear weapons affected and worked as a factor or determinant in countering or influencing the relation between these two. Not only these two, during the Second World War, the refusal of the USA to share the atomic secret with the USSR made the latter immensely enamored with the former. So the game started. Later on, the Soviet decisions to break the US monopoly over the atomic secrets became a factor in the Cold War that emerged international relations. So the emergence of nuclear arm race between the two superpowers greatly intensified the Cold War in 50s, and it continued to be a major factor of international relations of the Cold War period. So the 50s era was a very intensified era between these two with respect to the arm race. The dangerous dimension, 1950 up to, so sorry, here we should write 1950 up to 90. So that being a cult in the relation between these two. Next, the third important, overkill capacity of the nuclear powers. Here, while power scarcely was the hallmark of the era of the traditional international systems, so power surplus came to be the distinguishing characteristics of the post-war international system. For the first time, the nations with the nuclear weapons came to acquire the
overkill capacity, the capacity to destroy the entire world several times. یعنی دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. بہت بڑا امپیکٹ USA اور USSR came to have in their possessions a large amount of overkill capacity, and this fact made them super global actors capable of achieving their interest in the world even in the complete disregard to the opinion and wishes of the states. یعنی لوگوں کی رائے نہیں ہے, لوگوں کی خواہش تو نہیں ہے, لیکن یہ دونوں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھیں. Both began successfully using intervention as a means of opposing their wishes on small nations. یعنی انہوں نے ایک پالیسی شروع کر دی تھی جس کو انٹروینشنزم کہا جاتا ہے. یعنی ادھر جانا ادھر جانا, ایک ریاست میں دوسرے پراکسی وار کھیلنا, یہ سارا انہوں نے کیا. اور ریلیشن میں نیوکلیئر بڑے وہ رہے. اور اوور کل کیپیسٹی جو تھی انڈیوسڈ اے سینس آف فیئر امانگ دی اسمال اینڈ ویکر اسٹیٹس. چھوٹی ریاستوں میں, کمزور ریاستوں میں ایک انسیکیورٹی کا ایک خوف پیدا ہوا. اور میکس لرنر کریکٹرسٹکس دا کولڈ وار ایج از دا ایج آف اوور کل. یہ اس بندے نے اس کو ایج آف اوور کل کہا ہے. اینڈ آبزرو دیٹ this development played a big role in the emergence of the new post-war international system as a system characterized by big power plus. یعنی ایک یہ کہا جانے لگا کہ یہ انٹرنیشنل سسٹم اب سسٹم آف سرپلس, پاور سرپلس کہا جانے لگا ہے کہ ان کے پاس طاقت کیا کہ طاقت سے بڑھ کر طاقت ان کے پاس جو انہوں نے اچیو کی. ٹھیک ہے. ڈیفینس لیسنس آف نان نیوکلیئر اسٹیٹس, یہ بھی ایک چیز محسوس کی جانے لگی اگینسٹ دی اوور کل کیپیسٹی جو تھی آف دا نیوکلیئر پاورس کی. دا نان نیوکلیئر اسٹیٹ جو تھی کیم ٹو لیو ان اے اسٹیٹ آف ڈیفینس لیسنس. ان کو اب وہ غیر محفوظ یا اس طرح سے محسوس کرنے لگیں اپنے آپ کو. اور دے فاؤنڈ دیم سیلف کوائٹ ہیلپ لیس ان سیکیورنگ دیئر انٹرسٹ vis-a-vis the nuclear powers. جن کے پاس نیوکلیئر طاقت تھی ان کے اگینسٹ ان ریاستوں کو ایک غیر محفوظ اور انسیکیور اور ہیلپ لیسنس کا محسوس ہوا. اور they found it difficult to protect their people from the nuclear threat. جو نیوکلیئر تھریٹ جو نظر آ رہا, جو محسوس ہو رہا تھا ایک بڑی طاقتوں سے, اور جن کے پاس نیوکلیئر ویب جو اس میں تھیں ان کو جو ایک غیر محفوظ ہونے کا محسوس ہو رہا تھا, وہ لوگ, وہ ریاستیں, وہ ممالک بائی دی نیوکلیئر ویپن پاور سے جو فیل ہو رہا تھا اس سے وہ ڈر رہے تھے, وہ خائف ہو رہے تھے. اور دے ہیڈ نو مینس ٹو کنفرنٹ دا تھریٹ آف دا نیوکلیئر blackmail that the nuclear nations could pose to their security and interest. اور وہ عدم تحفظ کا شکار ہو رہی تھیں, اور جو خطرہ نیوکلیئر بلیک میل ریاستوں سے انہیں لاحق ہو رہا تھا, کنفرنٹ ہو رہا تھا, اس سے وہ اپنے آپ کو انسیکیور یا اپنے مفادات کو بھی انسیکیور محسوس کر رہی تھیں. ان کے ریلیشن پر بڑا اثر پڑا, ان کے خود کے ریلیشن پر بڑا اثر پڑا. اور یعنی ایز اے ہول اس کا بڑا امپیکٹ یا انفلوئنس یہ ہوا کہ ڈیفینس لیسنس جو تھی ان ریاستوں میں زیادہ محسوس کی جانے لگی جو کہ نان نیوکلیئر ریاستیں تھیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ, چینج ان دی کانسیپٹ آف دا وار. پہلے تو جنگیں آپ کو پتہ ہے نا, جنگیں پہلے کس انداز سے لڑی جاتی تھیں, اور پہلی جنگ عظیم کس طرح سے ہوئی اور دوسری جنگ عظیم کس طرح سے ہوئی, دونوں میں کیا. تو دا برتھ آف دا نیوکلیئر ویپن نے کیا کر دیا, وار کا جو انداز تھا اس میں ایک تبدیلی پیدا کر دی. یعنی سمپل وار, فرام سمپل وار ٹو اے ٹوٹل وار میں تبدیل ہو گئی. یعنی آپ دیکھیں جو ٹریڈیشنل وارز تھیں, اس کے بعد پھر جو وار آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار میں یا اس کے بعد لیٹر پیریڈ میں جو وار ہیں وہاں پر ٹوٹل وار نہیں آپ کو نظر آتی. پاک انڈیا کی وارز کو دیکھیں تو وہ ٹوٹل وارز نہیں ہیں, سمپل وارز کے اس میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو کریٹیکلی بھی دیکھیں گے اور ان چیزوں کو اس طرح سے بھی دیکھ لیں. سو اٹ ورچولی ایلیمینیٹڈ دا گیپ بٹوین ملٹری personnel and the civilians or between the combatants and non-combatants. وہ جو گیپ تھا درمیان میں وہ والا اس نے جو ہے وہ اس میں کمی کی اور وہ گیپ منیمائز ہوا, یعنی ٹوٹل کی. A modern war could be a nuclear war
and a totally destructive war, ٹھیک ہے, after which there would be no victor and no vanquished. یعنی آج کل کی جنگ اگر ہے تو وہ ٹوٹل وار ہے, ہر طرح سے انوالومنٹ ہو رہی ہے. یعنی وار کا کنسیپٹ چینج کر دیا اس نے. A change in the concept of war gave rise to the situation in which no state would have hoped to use the traditionally accepted laws of war as laid down by international law. وہ جو انٹرنیشنل لا کے قوانین تھے ٹریڈیشنل جنگوں کے حوالے سے, وہ اب ویلڈ نہیں ہو رہے. The whole concept of the laws of the war appeared to have become redundant in the era of the total war میں. تو وہ والے قوانین اس طرح سے امپلیمنٹ یا اپیئرڈ یا ایکسیپٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اب تو چینج ہو رہا ہے کیونکہ نیوکلیئر ویپن جو ہیں وہ کپلڈ ود دا ہائیلی ایڈوانٹیج کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے, اور ماڈرن وار کو میکانائز کر دیا گیا ہے, کیونکہ رول آف سولجر جو ہے وہ اپیئر ٹو بیکم کم ہو رہا ہے. اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی یا پری نیوکلیئر ایج کے آنے, پری نیوکلیئر ایج سے کے بعد, جو پری نیوکلیئر ایج میں تو اور ڈفرینٹ انداز تھا, اب جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. چینج ان دا کنسیپٹ آف وار فرام اے سمپل وار ٹو اے ٹوٹل وار ایکٹڈ ایز اے فیکٹر ریسپانسبل فار اے ڈکلائن دا رول آف دا نیشن اسٹیٹ کا رول بھی کم ہو رہا ہے. اور نیوکلیئر ویپنس کریٹڈ آ میڈ, یعنی میوچل ایشور ڈسٹرکشن, اسے میں نیکسٹ کسی ٹاپک میں ایکسپلین کروں گا میڈ کو, سچویشن ان انٹرنیشنل ریلیشنز, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ, اے نیو بیسز آف نیشنل پاور. اس نے کیا کر دیا, جو نیشنل پاور کو ایک نئی بیس پرووائڈ کیا. کس طرح سے؟ ان دی پری نیوکلیئر ایج. نیوکلیئر ایج یعنی نیوکلیئر کے, جو میں نے پہلے ایک لیکچر میں ڈیلیور کر دیا تھا کہ نیوکلیئر کہاں سے آئے, کس طرح سے آئے. 1939 کے رد کے بعد آپ کے امریکہ اور دین USSR انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کا وہ کہتا ہے جیوگرافیکلی, یعنی میں پھر پڑھتا ہوں, ان دا پری نیوکلیئر ایج جیوگرافی, آپ کی پاپولیشن, آپ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں, یہ ساری کی ساری نیچرل اس میں آتی ہیں, یہ ڈٹرمیننٹس ہیں آپ کے. اینڈ انڈسٹریل کیپیسٹی جو ہے constituted the major elements of the national power of the state. یعنی آپ اگر ایک مضبوط دنیا میں ملک تھے تو آپ ان چیزوں سے مضبوط ہو رہے تھے. یعنی آپ کے پاس, یعنی نیوکلیئر دور آنے سے پہلے جیوگرافی اچھی ہے, ایریا اچھا ہے, پاپولیشن اچھی ہے آپ کی, آپ نیوکلیئر ریسورسز آپ کے پاس بڑے رچ ہیں, آپ انڈسٹریلی بڑے ایڈوانس ہیں. تو وہ آپ کا کیا ہے, سورس آف نیشنل اسٹرینتھ تھا, آپ کا نیشنل پاور تھا, آپ کی اسٹرانگ اور اچھی انفلوئنشل قسم کی فارن پالیسی ہوا کرتی تھی اور تھی بھی. سو ان دا نیوکلیئر ایج کیا ہے, نیوکلیئر ٹیکنالوجی, نیوکلیئر انرجی اینڈ نیوکلیئر ویپنس کیم ٹو بی دی ویری امپورٹنٹ فیکٹر آف نیشنل پاور. انہوں نے اب نیشنل پاور میں کا ایک رخ ہی چینج کر دیا ہے. اور ایون اے اسمال اسٹیٹ کین بائی ایکوائرنگ نیوکلیئر ٹیکنالوجی اینڈ ویپنس کین بیکم اے فارمیڈیبل پاور ان دی انٹرنیشنل ریلیشن. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جیوگرافیکلی چھوٹی ریاست ہے اور اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے, نیوکلیئر پاور ہے, تو وہ دنیا میں ان چیزوں کو بلا طاق رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک پاورفل ریاست بن سکتی ہے. اے نیو بیسز آف نیشنل پاور, یعنی اس نے انداز چینج کر دیا ہے. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ نیکسٹ, ڈیفیکلٹی ان دا یوز آف پاور. ڈیفیکلٹی ان دا یوز آف پاور یعنی کیا, پڑھ لیتا ہوں میں. While on the one hand the nuclear age made available to the nuclear relations a surplus of power, on the other hand it has made the actual exercise of power international relation very difficult. اور اس نے ایک طرف تو سرپلس پاور تو دی ہے دنیا کو, لیکن دوسری طرف بین الاقوامی تعلقات کو بڑا گمبھیر کر کے رکھ دیا گیا ہے, بڑا مشکل, ذرا پیچیدہ ہو گئے ہیں. The transformation of the conventional military power into nuclear military power has proved to be a source of limitation. کیا یعنی آپ کے جو روایتی ملٹری جو طاقت تھی, عسکری جو طاقت تھی, اس کو کنورٹ ہو گئی ہے وہ نیوکلیئر ملٹری اس میں, اور یعنی ایک طرح سے لمیٹیشن ہے ایک طرح سے, ٹھیک ہے. یعنی آفٹر دا یوز آف دا 2 اٹامک بمز, جو جس کا میں نے ذکر بھی کیا, آپ پتہ بھی ہے آپ کو 1945 میں جو ہوئے تھے, دیر واز اے فارچونیٹلی میڈ نو فیوچر یوز آف نیوکلیئر ویپنز ان ایکچوئل پریکٹس.
یعنی these made it difficult for the policy makers of a nation to regard the use of nuclear weapons as a real possibility. کیا the strong public opinion against nuclear weapons and the highly dangerous possibility of a escalation of the limited war into a full and totally destructive nuclear war prevented the state to plan for a use of nuclear weapons in actual practice. بڑے پیمانے پر تباہی کرتی ہے یہ، تو اس کا استعمال، اس کا یوز جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ تو ظاہر اس کا اعتراض کر رہے ہیں، لوگ تو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. USA failed to use nuclear weapons in Vietnam war and had to withdraw from it. USA کی وہاں پر شکست ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا ہے وہاں پر، اور withdraw کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. Likewise the erstwhile USSR جو ہے failed to achieve its desired objective in Afghanistan in the war of 1979. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ استعمال نہیں کیے اور افغانستان سے اس کو پسپا ہو کر جانا پڑا USSR کو. ٹھیک ہے. Indeed the emergence of nuclear weapons confused the statesmen, or they had the means but they didn't know whether they could actually use these or not. The exercise of power in international indeed became very difficult and complex. اس کے ہونے نے تعلقات کو ایک پیچیدہ، ایک مشکل، ایک ڈیفیکلٹ، ایک کمپلیکس بنا کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ والا پوائنٹ اس پر زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، آگے چلتے ہیں. اس نے بیلنس آف پاور کو بھی ڈکلائن کیا ہے. آپ خود بھی اس کو پڑھ لیں. تھرو آؤٹ دی ایجز جو ہے اس نے بڑا فرق کیا ہے. جو بیلنس آف پاور کی تھیوری کا آپ کو پتہ ہے ایک لینڈ مارک ہے تھرو آؤٹ دی انٹرنیشنل ریلیشن یہ رہا ہے، جو کہ 1815 سے 1914 تک جو پیریڈ میں جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں بیلنس آف پاور رہا ہے. اس سلائڈس کو بھی آپ دیکھ لیں، میں آپ کو الگ سے بھی یہ بتا دوں گا اس کا الگ سے کسی لیسن میں بھی. ٹھیک ہے جی. بیلنس آف ٹیرر انٹرنیشنل، اس نے کیا کر دیا؟ دنیا میں خوف سا پیدا کر دیا ہے. ایک ٹیرر یعنی آرگینسکی کی نیچے آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں، میں پڑھ بھی لیتا ہوں آپ کے لیے کہ میں پڑھتا ہوں. دا بیلنس آف ٹیرر or mutual deterrence means simply a situation where two or more opposing nations are sufficiently frightened of one another that neither is willing to risk any action that would provoke a military attack by the other. ایک خوف، ایک ٹیرر ایک انٹرنیشنل ریلیشن میں اس کے ہونے نے اس نے جو ہے وہ پیدا کیا ہوا ہے. ڈسگائز کر رہی ہیں یعنی ریاستیں ایک دوسرے کو ان ٹرمز آف وار ایک دوسرے کو دھمکا رہی ہوتی ہیں، اور ایک طرح سے پیس کو بحال کرنے کے لیے، پریزرو کرنے کے لیے اس نے مشکل سا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. تو ڈیفیکلٹی تھی اس کے یوز میں. 7ویں نمبر پر ہم نے دیکھا. آگے دیکھتے ہیں جی. ڈکلائن آف بیلنس آف پاور ڈکلائن ہوا ہے. انٹرنیشنل ریلیشن میں ٹیرر پیدا ہوا ہے. چینج ان دی رول آف ڈپلومیسی ظاہر سی بات ہے، آپ کو اپنے فارن پالیسی IR میں یہ چیزیں دیکھ لی ہیں. اس کا بھی میں ایک الگ سے ایک لیکچر ترتیب دوں گا، ڈپلومیسی اور اس کی کائنڈز اور یہ ساری چیزیں. تو ڈپلومیسی میں پڑھ لیتا ہوں. دا ڈیفیکلٹی ان دا یوز آف نیوکلیئر ویپنز ان اے وے ریڈیوس دی امپورٹنس آف تھریٹ آف وار ان دی ایکسرسائز آف ڈپلومیٹک نیگوشیشنز ہو رہی ہیں. ڈپلومیسی کین ڈیپینڈ upon the use of threat of force of war as a means for securing the desired objective of its foreign policy. تاہم the virtual unusable character of the power based on nuclear weapons reduce the credibility of such a threat of force in diplomatic negotiation. Diplomacy now finds it difficult to use the threat of war, total war as a means for securing its. یعنی آپ خوف دکھا کر اپنا مقصد حاصل کر رہے تھے ڈپلومیسی میں. اب اس نے ڈپلومیسی کا جو رول ہے وہ بھی اس میں بھی تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئی ہے. آگے a new peace in international relation. a new peace یعنی the existence of nuclear weapon in international relation undoubtedly gave a new meaning to the concept of peace. یعنی امن کو ایک نئے سرے سے اس کی تعریف کر دیے. یعنی پہلے کیا تھا؟ پیس واز ریگارڈیڈ ایز اے پازیٹیو کنڈیشن.
ऑफ म्यूचुअल गुडविल, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की बात थी। एज अगेंस्ट दिस पीस इन द न्यूक्लियर एज क्या है, कैम टू बी आ पीस इन द शेडो ऑफ टेरर, यानी खौफ के साए में अमन को अमन कहा जाने लगा है। खौफ के साए में अमन, टेररिज्म में आपने देखा है ना, थोड़ा सा आपको पीस मिलता है तो आप कहते हैं हाँ बस ये पीस है। सो इट कैम टू बी अ नेगेटिव पीस, ठीक है ना, अ पीस इम्पोज बाय टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ने यानी अब नहीं हो रहा है जी, अब जंग ख़त्म होगी, अब इस तरह से, तो ये वाला अमन इसको अच्छा ही समझा जा रहा है। इट बिकम्स अ पीस इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस ऑफ टेरर एंड अ पीस ऑफ a preparedness of a total war, a tense peace, a peace characterized by fear, inequalities, risk and distrust. ये वाला पीस, ठीक है, पहले वाले पीस से हट कर ये वाला पीस। आगे, डिफ़िकल्टीज इन द वे ऑफ डिसआर्मामेंट, यानी आप अब डिसआर्म करने में भी थ्रू आउट द कोल्ड वार आपने देखा लेटर पीरियड में डिसआर्मामेंट हो रही थी, तो न्यूक्लियर वेपन्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल वार पैराडॉक्सिकल है। और इमरजेंस ऑफ ए बिग जो न्यूक्लियर आर्म रेस हैं उनके ह्यूमन काइंड के लिए तो ख़तरा ही है, और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरात हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंसानियत के लिए। डिसआर्मामेंट भी लोग नहीं कर रहे कंट्रीज़, इस वजह से कि इनके पास न्यूक्लियर है, इनके पास भी है, तो वो उसकी तरफ नहीं जा रहे, बहुत कम जा रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ द नेशन स्टेट, अब नेशन स्टेट को भी एक तरह से डिक्लाइन मिला है। किस तरह से, यानी इसने नेशन स्टेट के ऑपरेशन सिस्टम में बड़ी तब्दीली पैदा की है। किस तरह से ट्रेडिशनली क्या था, अ स्टेट एक्टेड एज अ सॉवरन इंस्टीट्यूशन थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम पावर ओवर ऑल इट्स पीपल और ऑल इट्स व्यूज़ और ऑल इट्स एक्शन पर, और एक तरह से डिसऑर्डर और एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए बड़ी सॉवरन हुआ करती थी। इट्स जस्टिफिकेशन as the custodian of the supreme power stood based upon its ability to provide security of its citizens. In the nuclear age, ताहम क्या हुआ, the nation state found itself incapable of defending its people against a possible nuclear war. अब तो रियासत बड़ी कमज़ोर सी नज़र आने लगी है, अब सावरन नहीं नज़र आने लगी है, क्योंकि न्यूक्लियर एज के दौर में लोगों को अब वो इस हद तक नहीं कर सकती है कि हम आपको सिक्योर कर सकते हैं against the nuclear war. So many scholars like Professor Herz advocate the view that the nuclear weapons together with other factors have made the nation state and its sovereignty obsolete करके रख दी गई है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट देखते हैं, threat of nuclear hegemony and blackmail. न्यूक्लियर वेपन्स ने, न्यूक्लियर एज ने दुनिया में रियासतों के हवाले से, न्यूक्लियर वेपन्स ने अपनी एक मोनोपोली जिन रियासतों ने बनाई हुई है कमज़ोर रियासतों के ऊपर, और न्यूक्लियर हेजमनी जो बनाई हुई है, थ्रेट सा बनाया हुआ है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तो न्यूक्लियर पावर्स ने दे हैव गेन्ड द एबिलिटी टू यूज़ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फॉर सिक्योरिंग देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट, यानी अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी मुल्क को धमकी दे दी कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स और मैं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये इसका नेगेटिव है और टोटली हमें नेगेटिव ही नज़र आता है। ब्लैकमेलिंग सिचुएशन है, और अपने मकासद के लिए, मज़मूम मकासद के लिए, अपने इंटरेस्ट हासिल करने के लिए थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वार की धमकी देकर अपना जो है डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, और ये इस तरह का सा सिलसिला सा न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और जो रखते हैं तो वो एक तरह से एक ऊपर वाला यानी हेजमोनिक पोजीशन रखते हैं, और वर्ल्ड पीस के नाम पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये और भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं इसका कोई और भी लेक्चर आपके लिए तैयार कर लूँगा, ठीक है। Thank you for watching this information and useful video for you.